السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، یہ خصوصی درس ہے جو مسابقے میں حدیثیں متعین کی گئی ہیں، ان حدیثوں کے یاد کرنے کا طریقہ اور صحیح تلفظ اور کس طرح سے حدیثوں کو یاد کیا جائے گا، اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بلوغ المرام کی کتاب الجامع کی حدیثیں ہیں، تقریباً 35 حدیث وہاں کی ہے، اور اسی طرح سے کتاب الطہارہ سے 15 حدیثیں ہیں جن کو یاد کرنا ہے اور ان کے فوائد آپ کو یاد کرنے ہیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس مسابقے کے قواعد اور اس کے ضوابط کے اوپر روشنی ڈالیں، چند باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حدیث یاد کرنا اور حدیثوں کو دوسرے تک پہنچانا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کسی حدیث کو سنتا ہے، فبلغہ، اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، فرب مبلغ احفظ من سامع، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس تک حدیث پہنچائی گئی ہے، جس نے پہنچایا ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ اس کو حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے خطاب کر کے کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے اس کو جا کر کے یہ پیغام پہنچا دے، یہ خبر دے دے، یعنی جو باتیں ہم نے بتلائی ہیں ان باتوں کی اطلاع ان لوگوں تک کر دے جو یہاں میری مجلس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، لہذا ہر زمانے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے، اس کو حفظ کرنے کا رواج رہا، اور عربی زبان میں بلکہ ایک مقولہ ہے کہ من حفظ المتون، جس نے متن کو یاد کیا یعنی دلیلوں کو یاد کیا، وجد الفنون، اس نے اپنے فن کو پا لیا۔ کتاب و سنت کے دلائل کو یاد کرنا یہ دین کی حفاظت ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص رکھے۔ جو انعام یہاں مرکز کے جانب سے متعین کیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ بہت قلیل ہے، حدیثوں کے اجر و ثواب کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تحفیظ ہو، ہمتوں کو مہمیز لگے، اس وجہ سے یہ ایک حقیر رقم
متعین کی گئی ہے۔ یاد کرنے میں حاشا و کلا کبھی بھی ارادہ اور نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس انعام کو حاصل کریں گے، کیونکہ انعام صرف 3 لوگوں کو ملنے والا ہے۔ باقی جو لوگ ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اجر و ثواب کی امید بھرپور رکھیں، اور وہ تینوں لوگ بھی رکھیں، کیونکہ اس سلسلے میں شدید وعید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی دنیا کی کوئی غرض کے لیے اس کو حاصل کرے تو وہ پھر جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ لہذا نیتوں کو خالص کریں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر خالصتاً لوجہ اللہ اس عمل کو انجام دیں، اور حدیثوں کو خوب اچھی طرح سے یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ یاد کر کے امتحان دے لیا اور اس کے بعد اس سے فارغ ہو گئے، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے جن حدیثوں کا انتخاب کیا ہے وہ روز مرہ میں کام آنے والی حدیثیں ہیں۔ اب جب پڑھیے گا ان کو اور ان کے مسائل کو جانیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے صبح سے لے کر کے شام جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ ساری حدیثیں پلٹ پلٹ کر کے ان سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، تو یہ دلائل آپ کو یاد ہو جائیں گے اور اس کے مطابق آپ اپنی عملی زندگی گزار سکتے ہیں۔ قواعد و ضوابط کو دیکھیں، کہا کہ الحمدللہ ہم کتاب بلوغ المرام سے منتخب شدہ احادیث پر مشتمل ایک خصوصی مسابقہ حفظ حدیث کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد طالبات میں احادیث نبویہ کی حفظ، فہم اور عملی شعور کو فروغ دینا ہے۔ یہی مقصد ہے اس کا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اور اسی مقصد کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ مجموعی طور پر 50 احادیث منتخب کی گئی ہیں۔ 35 احادیث کتاب الجامع سے ہے اور 15 احادیث کتاب الطہارہ سے ہیں۔ ہر حدیث کے ساتھ مختصر مگر جامع فوائد درج کیے گئے ہیں۔ یہ فوائد بھی یاد کرنا لازم ہے۔ یہ جان لیجئے یہ کمپٹیشن ہے، اس میں ہر ایک چیز، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہر حدیث کے ساتھ جو مختصر اور جامع فوائد ہیں ان کو بھی یاد کرنا لازم ہے، کیونکہ امتحان میں ان سے متعلق سوالات کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے امتحان زبانی اورل ہوگا، اور ہر مشارکہ سے یعنی جو شریک یا حصہ لینے والی ہیں اس مسابقے میں حفظ شدہ احادیث سنی جائے گی۔ جو حدیث آپ نے یاد کی ہے 50 احادیث، اس میں سے کسی ایک حدیث کا سوال کر کے آپ سے پڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ ساتھ ہی اس حدیث کے فوائد کے متعلق بھی سوال کیے جائیں گے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ فائدہ پڑھ دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ حدیث پڑھ کے سناؤ، اور کبھی حدیث پڑھ دی جائے اور کہا جائے کہ فائدہ پڑھ کے سناؤ۔ مختلف طرح سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں، لہذا اسی طرح سے آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ حدیثوں کے جو حوالے جات ہیں، جیسے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، اس کو بھی یاد کرنا ہے آپ کو۔ راوی کے جو نام ہیں، راوی کے ناموں کو بھی یاد کرنا ہے، یعنی جیسے حضرت یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، حق المسلم علی المسلم ست، پہلی روایت ہے، تو یہ پوچھا جائے گا کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ انس ابن مالک ہیں، کہ ابو ہریرہ ہیں، کہ معاذ ابن جبل ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے، کون ہے یہ بتانا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو کن لوگوں نے نقل کیا ہے اس کے تعلق سے بھی آپ کو، جیسے آخر میں لکھا ہوگا اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، یا حدیث کے کن کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ امتحان خواتین ممتحنات کے ذریعے لیا جائے گا۔ احادیث کی خواندگی مانے پڑھنا، فہم اور فوائد کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہم کچھ مختصر درس لیں گے، جس کی شروعات آج کے اس درس سے ہم کر رہے ہیں، اور اس کی تاریخ ظاہر ہے آپ لوگ جان چکے۔ امتحان کا آغاز چونکہ پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے پاس زیادہ،
اس لیے ایک دن میں یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے ہم ایک عام امتحان لیں اور اس میں ایک نمبر رکھا جائے، جس میں اتنے نمبر اگر وہ لے کر کے آتے ہیں تو پھر آگے کی امتحان میں جائیں گے۔ ایک عام ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد سیمی فائنل، اور اس کے بعد فائنل امتحان۔ 3 مراحل سے گزار کر کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آنے والے طالبات کا انتخاب کیا جائے گا۔ لہذا جب یہ مراحل ہوں گے تو سوالات کی دقت کے اوپر آپ غور کر سکتے ہیں، لہذا اسی اعتبار سے آپ کو حدیثوں کو یاد کرنا ہوگا۔ تمام مشارکات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نہ صرف احادیث کو مکمل اور درست انداز میں حفظ کریں، بلکہ ان کے فوائد پر بھی توجہ دیں تاکہ اس علمی سفر سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے بعد اب یہاں سے حدیثوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ باب الادب کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث ہے آپ کے اس مذکرہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ حدیث خود سنیے۔ کان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم 6 اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد اللہ فشمته۔ یہاں شین سے ہے، یہ مس پرنٹنگ ہے، شین سے ہے، شین مانے نقطہ والا شین، اس میں اضافہ کر لیجئے گا آپ لوگ۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْهُ یا فَأَتْبَعْهُ، رواہ مسلم۔ حضرت رواہ مسلم نے اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کہا، اور جب دعوت پر مدعو کرے تو دعوت قبول کر، اور جب نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کر، اور چھینک مار کر اگر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تو یرحمک اللہ کا، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اور جب وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کر۔ یہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ تو اس طرح سے حدیث آپ کو یاد کرنی ہے، اور حدیث یاد کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب اس کے بعد فائدے کو دیکھیے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے بہت سارے حقوق ہیں، مگر حدیث مذکور میں جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اس میں 6 فائدوں کا ذکر ہے۔ اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے صرف 6 حقوق ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں آپ نے 6 ہی پڑھا ہے۔ غلط ہے جواب، کیونکہ بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہاں پہ 6 کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس فائدے کا فائدہ آپ کو ملے گا اگر اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ کے یاد کریں گے۔ تو سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے، یعنی سلام کی ابتدا کرنا یہ مستحب ہے، لیکن جس آدمی کو سلام کیا گیا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اسی طرح سے مسلمان کی دعوت قبول کرنا چاہیے۔ بیمار اگر ہو جائے تو بیمار پرسی سے کرنا چاہیے، اس سے مریض کا جو ہے حوصلہ وہ بلند ہوتا ہے، مریض کی عیادت کا بڑا ثواب ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور چھینکنے والا جو ہے وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ کر دعا دے۔ جنازہ کے ساتھ صرف مردوں کو جانا چاہیے۔ یہ فائدے ہیں اس کے، حدیث کے ساتھ ساتھ یہ فوائد بھی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔
اب یہ دوسری حدیث دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے غریب کو دیکھو اور اپنے سے امیر کی طرف نہ دیکھو، اور یہ اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ اس لیے تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے. بخاری اور مسلم. یعنی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھے کہ میرے پاس اگر رہنے کے لیے گھر ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رہنے کے لیے چھت تک میسر نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال اگر نہیں دیا ہے تو صحت و عافیت عطا کی ہے. کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر اور بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں. دنیاوی معاملے میں آدمی کو اپنے سے نیچے والے شخص کی طرف دیکھنی چاہیے، اور آخرت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھنا چاہیے. یعنی اگر ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرا شخص ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی تہجد پڑھیں. ہم اگر مہینے میں 100 روپیہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور کوئی آدمی ہے جو 200 کرتا ہے، 500 کرتا ہے، تو ہم کو اس شخص کی طرف دیکھنی ہے جو 500 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اسی طرح سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر آدمی اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھنا چاہیے. اس کے فوائد دیکھیں اس حدیث کے. اپنے سے نیچے سے مراد وہ ہیں جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے کمتر ہیں. دنیاوی نعمت ہم بتا چکے، جیسے گھر ہے، صحت ہے، کسی کا کوئی ایک ہاتھ کٹ گیا لا قدر اللہ، تو اب اس پہ وہ اپنے آپ کو نہ کوسے یا اپنی تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ یہ سوچے کہ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یا نہیں تو یہ سوچے کہ وہ فالج زدہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو پیرالائسس ہے، لقوا ہے، کہ ہاتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ہاتھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، خود سے کھا نہیں سکتے. ہمارا ایک ہی ہاتھ کٹا ہے تو ایک ہاتھ تو کم سے کم سالم ہے. اس طرح سے دنیاوی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے اوپر ہوں. اس کی مثال ہم نے دے دی. اپنی تقدیر پر قناعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو چیزیں لکھی ہیں اور جو چیزیں آپ کو عطا کی ہیں اس کے اوپر آپ قناعت کیجئے. قناعت کیجئے کا مطلب اس پر صبر کیجئے اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ حسد سے آپ دور رہیے گا، کسی کے تعلق سے آپ کا سینہ جو ہے بغض اور حسد سے پاک رہے گا. کہ اپنی تقدیر پر قناعت حسد سے انسان کو دور رکھتی ہے. دین کے معاملے میں ہمیشہ تنافس کا جذبہ رکھنا چاہیے، یعنی آگے بڑھنے کا جذبہ دین کے معاملے میں ہمیشہ انسان کو رکھنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اس سے آدمی حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کسی کا ایک دکان ہے تو ہم اس کے مقابلے میں 3 دکان بنا لیں گے. کوئی ایک گاڑی کا مالک ہے تو ہم اس کے مقابلے میں 3 گاڑیاں اپنی رکھیں گے. کوئی 1 کروڑ کی گاڑی میں چڑھتا ہے تو ہم 10 کروڑ کی گاڑی میں چڑھیں گے. یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. ہاں، یہ فکر آخرت کے کاموں میں انسان کو ہونا چاہیے. ہم صرف فرض روزے رکھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پیر اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور دیگر مناسبتوں سے بھی روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور اسی طرح سے یوم عرفہ
کا بھی روزہ رکھتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس سے زیادہ عمل کریں، اس سے زیادہ ہم عمل کریں، یا نہیں تو کم سے کم اتنا عمل کریں. لیکن یہ ساری چیزیں تنافس کا جو کمپٹیشن کا جو جذبہ ہونا چاہیے یہ آخرت کے کاموں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری روایت دیکھیے، وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، اخرجہ مسلم. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگ اس کے اوپر آگاہ ہو جائیں. مطلع ہو جائیں یعنی آگاہ ہو جائیں. اسی لیے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اپنی گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں، لوگ اس کو جان جائیں گے. چلیں اس کے فوائد دیکھیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک آدمی کو اچھے اخلاق والا کب سمجھتے ہیں؟ اسی وقت سمجھتے ہیں جب اس کی زبان میٹھی ہو، لوگوں سے ہنس کے مسکرا کر کے ملاقات کر رہا ہو، اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت اچھے اخلاق والا ہے، جبکہ وہ اچھا اخلاق والا نہیں ہے. حسن خلق سے مراد صرف میٹھی زبان نہیں ہے بلکہ اللہ کے حقوق اور حقوق العباد کی پاسداری ہے. ایک آدمی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے، لوگ اس سے ناراض ہیں، اس کے گھر والے اس سے پریشان ہیں، بھائیوں کے حق مارے ہوا ہے، بہنوں کا حق لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وراثت میں اس نے لوگوں کو حصہ نہیں دیا، ظلم کرتا ہے، نماز میں پہلی صف میں ہے. کیا کہیں گے ہم کہ بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے؟ اور ایک آدمی جو لوگوں سے خوب مسکرا کر ملتا ہے، چاہے اجنبی ہو چاہے سناشا ہو، کوئی بھی ہو، جان پہچان کا آدمی ہو یا بغیر جان پہچان کے ہو، اس سے خوب اچھی طرح سے ملتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو ساتھ بٹھاتا ہے، تو کیا کہیے گا کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے؟ جبکہ ایک ٹائم کا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجد کبھی نہیں جاتا، صرف جمعہ کو یا عید بقرعید کو جاتا ہے. وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اس نے خلق کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو یکساں طور پر ادا کرے. اگر آدمی اللہ کے تعلق سے حسن خلق رکھنے والا نہیں ہے تو بندوں کے حقوق کو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. برائی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس پر مومن کا دل مطمئن نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر مومن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں کچھ باتیں آتی ہیں، کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں جس کو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ اس کو اپنی زبان سے نہیں بول سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک صریح الایمان، یہ کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، جو کھٹک رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں، اس کو تم اپنی زبان پر لانا برا سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ابھی ایمان باقی ہے. اچھائی کو اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت اگر ہے تو سمجھیے کہ ایمان باقی ہے. اور اسی لیے کہا کہ جو آدمی برائی کو دیکھ کر دل سے برا جاننے کی صلاحیت بھی نہ رکھے، اس کے متعلق کہا لیس من وراء ذلک مثقال حبۃ من خردل من ایمان. تو اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اب اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچا ہے. تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی برائی کو برا سمجھے اور اچھائی کو اچھا جانے. اسی لیے یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن کا دل برائی کے اوپر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. اور برا وہی چیز ہے جس کے اوپر مومن کا دل کبھی مطمئن نہ ہو، اس کو ایکسپٹ نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے. اسی طرح سے کہا اللہ تعالیٰ نے
فطری طور پر انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز اور پہچان رکھی ہے. یہ فطرت ہے، انسان کے دل میں ان بلٹ ہے یہ معاملہ. اس لیے نیکی کو معروف کہا جاتا ہے. معروف مانے پہچانا ہوا ہے. اور برائی کو منکر کہا جاتا ہے، یعنی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اور طبیعت جس کو ناپسند کرتی ہے. جی، چوتھی حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے کو الگ کر کے سرگوشی نہ کریں. سرگوشی مانے کان میں کچھ کہنا، یعنی تین آدمی کہیں جا رہے ہیں، ایک کو کنارے کر دیا اور دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے زور سے بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تیسرا بھی سن رہا ہے. لیکن تیسرے کو نہ سنانے کے لیے کان میں بات کر رہے ہیں، تا دقیقہ کہ وہ دونوں کے ساتھ مل جل نہ جائیں، کیونکہ اس طرح یہ چیز اسے غمگین اور رنجیدہ خاطر کرتی ہے. ظاہر ہے تین آدمی جا رہے ہیں، ایک کو الگ کر کے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو جس کو آپ نے الگ کیا ہے اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ لوگ ہم کو مارنے کا پلان بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی شکایت کر رہا ہے، کوئی چال چل رہا ہے. اور شیطان ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے. لیکن یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے یہ مسلم کے ہیں، یہ الفاظ مسلم کے ہیں. جی، فوائد دیکھیے کہ مسلمان کو کبھی بھی غم میں مبتلا کرنا جائز نہیں. کسی بھی مسلمان کو غم میں مبتلا کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں کیوں نہ ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مسلمان جس کو الگ کر کے دو مسلمان آپس میں بات کر رہے تھے اس کو غمگین کرنے سے منع فرمایا. اگر تین سے زائد لوگ ہوں تو دو لوگ آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں. تین آدمی ہیں تو نہیں کرنا ہے، دو کریں گے تو ایک الگ رہے گا. لیکن اگر 10 آدمی جا رہے ہیں تو دو آدمی اگر آپس میں بات کر رہے ہیں تو باقی 8 آدمی ہیں وہ آپس میں اپنا بات کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن تین ہو تو ایک آدمی کو تنہا کر کے الگ کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. دو لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہوں یعنی دو آدمی اگر کوئی پرسنل بات اپنی ڈسکس کر رہے ہوں، کسی کے کان میں کوئی بات کوئی کہہ رہا ہو تو ان باتوں کو کان لگا کر سننا نہیں چاہیے. کنارے ہٹ کے دو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کان اور دھیان ادھر ہی لگائے ہوئے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں ہم سنیں. کم سے کم اشارہ دیکھ رہے ہیں غور سے کہ کم سے کم 2-4 باتیں سمجھ میں آ جائے. کیسے اشارہ کر رہا تھا، کدھر اشارہ کر رہا تھا، کچھ چیزیں یہ بھی پتہ لگاتے ہیں. ہونٹ اس کے کیسے ہل رہے تھے، غصے میں تھا کہ نارمل بات کر رہا تھا، تاکہ اس کے گفتگو کا اندازہ لگا سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں تجسس ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے. جی، 5ویں روایت ہے وعنہ. یہ دیکھیے یہاں پہ عنہ اگر کہا گیا ہے تو ترجمے میں وہ نام موجود ہے، اس نام کو آپ یہاں لگا سکتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت اس طرح سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ترجمہ میں نیچے وہ بات لکھی ہوئی ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہننے لگے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، یعنی داہنے پاؤں، رائٹ پاؤں جو ہے رائٹ سائڈ کا، پہلے اس کو جوتے کے اندر داخل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے، اور چاہیے کہ دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنا جائے اور دونوں پاؤں میں سے آخر میں دائیں پاؤں سے جوتا اتارا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترجمے کو غور سے پڑھیے گا۔ داہنے پاؤں میں پہلے پہننا ہے، اور اتارا نہ پہنا جائے تو دائیں پیر سے اس کی ابتدا کرنی ہے، اور اگر جوتا اتارنا ہو تو بائیں پیر سے جوتے کو اتارنا چاہیے۔ چلیں، اب وہ تمام کام جو زینت یا عزت کا باعث ہوں، یعنی زینت اور عزت والے جو کام ہوں، انہیں دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ جو کام اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا ہوں، اس کو بائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ مثلا مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں آگے کرے، جب داخل ہو مسجد میں تو دائیں پاؤں آگے کرے، لیکن جب نکلے تو بایاں پاؤں۔ اور بیت الخلا میں داخل ہونے وقت، یا بیت الخلا واش روم میں داخل ہونے وقت، پہلے بایاں پاؤں آگے کرے، اور جب وہاں سے نکل رہا ہو تو دایاں پاؤں آگے کرے۔ تو جو اچھا کام ہو اس میں دائیں جانب سے شروعات کرنا چاہیے، اور جو برا کام ہو، یا برا کام کا مطلب یہ ہے کام برا نہیں ہے لیکن انسان کی طبیعت کو ناپسند عمل ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ابتدا بائیں جانب سے کرنی چاہیے۔ جی، وان عمرو بن شعیب، یہ عمر نہیں پڑھیے گا اس کو، عمر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ عمر میں واو نہیں ہوتا، عمر اگر ہوتا تو عین میم را یہی ہوتا، یہاں عین میم را واو ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمر ہے۔ وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة اخرجه ابو داود واحمد وعلقه البخاری۔ سیدنا عمرو بن شعیب رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا پی اور لباس پہن اور صدقہ کر، لیکن اسراف اور فخر کے بغیر۔ صرف مانے اسراف، اور مخیلہ کے مانے فخر، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا، ان دونوں چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو ابو داود اور احمد نے روایت کیا ہے، اور بخاری نے اس کو معلق بیان کیا ہے۔ معلق مانے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند حذف کر دی ہے اور صرف روایت کو ذکر کر دیا ہے۔ جی، فوائد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا کی ہر طیب اور پاکیزہ چیز حلال کر دی ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو یا پینے سے ہو یا سواری سے، لہذا انسان دنیا کی ہر مباح چیز استعمال کر سکتا ہے۔ ہر پاکیزہ چیز انسان کے لیے حلال ہے دنیا میں۔ یہ حلال چیزیں اس وقت ناجائز ہوگی جب وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کر جائیں، ناجائز ہوگی۔ مثلا اتنا کھانا پینا کہ جسم کے لیے وبال جان بن جائے، تو اتنا نہیں کھانا چاہیے آدمی کو۔ لباس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، مثلا مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے لباس پہننا، ریشمی کپڑے کا استعمال، اور خواتین اور کفار سے مشابہت رکھنے والے لباس کا استعمال کرنا۔ اگر مرد ہے تو عورتوں کے مشابہ لباس نہ پہنے، اور اگر کوئی خاتون ہے تو مردوں کی مشابہت رکھنے والی لباس کو پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حد سے تجاوز کرنے والی ہیں، حدیث میں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ جی، باب الادب کی حدیثیں ختم ہوئی، اب یہاں سے باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور صلہ کہتے ہیں صلہ رحمی کو، یعنی رشتہ داری کے کو جوڑنے کو۔
اس کا بیان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط عليه في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی و کشائش دونوں ایک ہی معنی میں ہے، رزق میں کشادگی کر دی جائے اور عمر دراز ملے، یعنی اس کی عمر بھی لمبی کر دی جائے، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ جی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داری کو جوڑنے کا اصل اجر و ثواب قیامت میں ملے گا، مگر دنیا میں بھی یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے دنیا میں بھی اس کو یہ فائدے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے حاصل ہوتا ہے۔ جی، وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور احسان سے باز رہنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام فرما دیا ہے، اور کثرت سے باتیں کرنا، کثرت سے سوال اور مال کو ضائع کرنا ناپسند کیا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ جی، فوائد دیکھیں۔ حدیث میں خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عام ہے، لیکن حدیث میں ماں کو باپ کے مقابلے میں حسن سلوک میں فوقیت حاصل ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس سے سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا کہا تمہارا باپ۔ حقوق سے مراد اولاد کا ہر وہ قول و فعل ہے۔ قول مانے بات، گفتگو، اور فعل مانے ایکشن، کوئی کام کرنا، جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہر وہ چیز حقوق کے اندر شامل ہے۔ جاہلیت میں عام طور پر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے خواتین کو یہ عزت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا۔ کسی کو کچھ نہ دینا اور دوسروں سے لینے کی خواہش رکھنا بہت مذموم عمل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنجوسی کے انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، کبھی اپنے جیب سے 1 روپیہ نہیں نکالتے، لیکن ہمیشہ یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ہم کو نوازتا رہے، کوئی دوسرا ہم کو دیتا رہے۔ تو یہ عمل بہت برا عمل ہے۔ انسان کو بیکار کے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ زبردستی کا سوال کیے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو اس کے متعلق پوچھے جا رہے ہیں، افتراضی مسئلے دماغ میں سوچ سوچ کر کے سوال کر رہے ہیں، عالم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ مال ضائع کرنا بہرحال بہت مذموم ہے، یعنی برا عمل ہے۔ ناجائز جگہوں پر مطلق خرچ کرنا، یعنی ناجائز جگہوں پر کبھی خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور جائز جگہوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا حرام ہے۔ ناجائز جگہ پہ کبھی نہیں خرچ کر سکتے، اور جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی وسعت اور اپنی کمائی کے اعتبار سے جو مناسب ہو، اس مناسب رویے کو انسان کو چاہیے کہ وہ اختیار کرے، اور درمیانہ رویہ یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے۔
اس کے بعد کی روایت ہے وان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، لیکن یہاں پہ ہے وان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسے ترمذی نے نکالا ہے، یعنی ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، لیکن امام حاکم نے اور امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ فوائد دیکھیے، والدین کو راضی کرنا یہ فرض ہے، اور ان کو ناراض کرنا حرام ہے۔ کیوں راضی کرنا فرض ہے؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کب حاصل ہوگی؟ جب ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے تب۔ والدین کا حکم صرف اس وقت مانا جائے گا جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں۔ کوئی والد اگر یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو، والدہ کہیں کہ روزہ نہ رکھو، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، الا یہ کہ چھوٹا بچہ ہو۔ لیکن کسی بڑے بچے سے کہیں کہ نہیں بیٹا تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، 12 سال کا 15 سال کا لڑکا ہے یا بچی ہے، اور اس کو ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بہت دھوپ کا روزہ ہے اور بہت بڑا دن کر رہا ہے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں روزہ کو فرض قرار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے کوئی دوسرا ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، یہ جان لیجئے۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ جی، باب البر والصلہ کی ہی یہ روایت ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدك خشية ان يأكل معك قلت ثم ای قال ثم ان تزانی حلیلة جارك متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنائے حالانکہ وہ تیرا خالق ہے، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ اور اس کی عبادت کرو۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھائیں گے، یعنی آدمی یہ سوچے کہ ہماری کمائی اتنی کم ہے اور اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اس حال میں وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ قتل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ حضرات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوں گے، تو کہا کہ اس اعتبار سے وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ کہا میں نے پھر عرض کیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے ہمسایہ کی اہلیہ سے بدکاری کرے۔ بخاری اور مسلم، اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ فوائد دیکھیں کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے علی الاطلاق، اور اگر آدمی توبہ کیے بغیر شرک کے اوپر مر گیا تو دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک کے بعد قتل ناحق اور بدکاری سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک کے بعد گناہوں کی جو کیٹیگری ہے اس میں دوسرے نمبر پر ناحق کسی کو قتل کرنا۔
کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد برائی کو انجام دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بدکاری بہت برا عمل ہے، مگر جو لوگ مامون ہوں ان سے ایسی کوشش کرنا گناہ کی سنگینی میں اضافے کا سبب ہے۔ یعنی پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اب ایک آدمی پڑوس میں رہ کر کے پڑوسی کے اوپر غلط نگاہ رکھتا ہے تو اس کے عذاب کے اندر مزید اضافہ ہوگا، اس کے عذاب کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ جی، وعن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قیل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہا گیا کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کسی دوسرے کے باپ کو آپ گالی دیجیے گا تو وہ پلٹ کے آپ کے باپ کو گالی دے گا، اور یہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر کے اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ کوئی کسی کے والدہ کے بارے میں برا بھلا کہے گا، ماں کے بارے میں برا بھلا کہے گا تو وہ ماں کی لگا کے اس کو بھی گالی دے گا۔ تو اس اعتبار سے ماں کو اور باپ کو گالی دلانے کا سبب کون بنا؟ وہ اولاد بنی جو گالی گلوچ کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے والدین کو اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ فلا تقل لہما افن، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، مارنا پیٹنا بہت دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے۔ والدین کو خود گالی نہ دے مگر ایسا کام کرے جس سے والدین کو تکلیف ہو، یا دوسرے لوگوں کے والدین کو برا بھلا کہے تو یہ عمل بھی حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کو، ایک آدمی کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے غلطی کرنے کے بعد سب سے پہلے انگلی قوم اور سماج کے لوگ کس پر اٹھاتے ہیں؟ والدین کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اس کے ماں باپ کیسے تھے، صحیح تربیت اس کی نہیں کی ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے یہ بچہ ایسا نکل گیا۔ تو وہ سبب بھی آدمی کو نہیں بننا چاہیے کہ کسی کو ماں باپ کے اوپر انگلی اٹھانے کی نوبت آئے، نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی کو سد الذرائع کہتے ہیں، ذریعوں کو بند کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودان کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے، یا اسی لیے کفار کے معبودان کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے کہ تم کفار کے معبودوں کو اگرچہ وہ باطل ہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ پلٹ کر اللہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں کو آپ دیکھیے گا ٹی وی چینلوں میں جا کے اور دوسری جگہ پہ جا کے اوپن پلیٹ فارم پر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کبھی کبھار، اور نتیجہ میں وہ لوگ کبھی اذان برا بھلا کہتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح سے ادھر ادھر کی باتیں وہ دین اسلام کے بارے میں کرتے ہیں جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہم ان کے معبود کو برا بھلا کہیں گے اور وہ پلٹ کے اللہ کو برا بھلا کہے گا تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چپ رہنا چاہیے اور وہاں پہ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی، وعن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ قطع تعلق کرے، یعنی رشتہ داری کو کاٹ دے، اس سے سلام کرام نہ کرے، اس سے بات چیت نہ کرے۔ قطع تعلق سے یہ مراد ہے، تعلق ختم کر دے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اپنا منہ ادھر کر لے اور وہ ادھر کر لے۔ عام طور پر جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بھائی بھائی کی نظر نہیں ملاتا، بلکہ اس کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی جھگڑا ہو گیا دونوں کا اور لڑائی جھگڑے کے بعد بات چیت بند ہو گئی، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو گئی، تو اب ان دونوں میں سب سے بہتر آدمی وہی ہے جو سلام کر کے پہل کر دیتا ہے، بات کرنے کی ابتدا اور شروعات پہلے کرتا ہے۔ 3 راتوں سے زیادہ مسلمان بھائی سے بول چال بند کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے دوسرے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے اور خوشی کے جذبات بھی رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے طبیعت کے خلاف تو ایک طبیعت کو نارمل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ کسی سے اگر ناراض ہو جائے، کسی کو ناراضگی ہو جائے تو 3 دن تک آپ اس سے ناراض رہ سکتے ہیں، اس کے بعد اپنی ناراضگی ختم کر دینی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ قطع تعلق حرام ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی قطع تعلق کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ اس ملے تو سلام کرے۔ اب یہ آپس میں بات چیت بند ہے تو ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہیں لوگ۔ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، بات چیت بند ہے تو کیسے جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے؟ اور اسی طرح سے لوگ لڑائی جھگڑوں میں عام طور پر کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے تو تمہارا منہ نہیں دیکھیں گے، تمہارے جنازے میں شریک نہ ہوں گے، بلکہ لوگ آج وصیت کر کے مرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اگر ہم مر گئے تو فلاں پھپھو کو خبر مت کرنا، فلاں پھوپھا کو مت بتانا، فلاں رشتہ دار کو نہیں خبر کرنا، اس کو میرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھنے دینا، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب جاہلیت کے کام ہیں، ان سے انسان کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے روز مرہ میں پیش آنے والی یہ حدیثیں ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یعنی اس کو آپ یاد کر کے اس کو آپ اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی سے بول چال بند کر دینا جائز ہے۔ ایک آدمی ہے جو بدعتی ہے، اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مت کرو، نہیں کرو، کہتا نہیں ہم کریں گے، منع کر رہے ہیں بھائی نہیں کرو، یہ غلط ہے، اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے یہ عمل، لیکن وہ کرنے کے لیے ریجڈ ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ کر سکتے ہیں، اور یہ 3 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ماں ہے گھر میں، بیٹے کو حکم دے رہی ہے بیٹا نماز پڑھو، فلاں کام کرو، نیکی کا یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا ہے، تو ماں چاہے تو اپنے بیٹے سے بات چیت بند کر سکتی ہے، جاؤ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو، یہاں تک کہ تم میری بات ماننے لگو۔ صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے، اور اس میں 3 دن کی قید نہیں ہے، جب تک وہ درست نہ ہو جائے، صحیح نہ ہو جائے، تب آپ اس سے یہ معاملہ کر سکتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب ہی ملے گا، کیونکہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بات چیت اپنی بند نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا کی مصیبتوں اور سختیوں میں سے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قیامت کی سختیوں میں سے
اس کی کوئی سختی دور فرما دے گا، اور جو کوئی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے۔ ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ سے کوئی مبرہ اور پاک نہیں ہے، لیکن گناہوں کو، دوسرے کے گناہوں کو اگر آپ ستر پوشی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گناہوں کو بھی چھپا دے گا اور لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے گا۔ جی، مسلمان کی دنیا کی تنگیاں مختلف شکلوں کی ہو سکتی ہیں جنہیں دور کرنے کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی ہے اس کا پیسہ نہیں ہے، پیسے سے مدد کر دیجئے۔ کوئی آدمی ہے جو مظلوم ہے، کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس ظالم کا ہاتھ روک دیجئے، یہ مدد ہے۔ اس طرح سے کئی طرح کی مشکلیں اور تنگیاں پیش آ سکتی ہیں، آپ ان مشکلات میں، ان تنگیوں میں اس کو نجات دلا کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تنگ دست کے ساتھ آسانی کرنا، کسی مسلمان کی لغزش یا غلطی پر پردہ ڈال دینا، حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص چھپ کر گناہ کرے اس پر پردہ ڈالا جائے گا، مگر جو اعلانیہ طور پر گناہ کا ارتکاب کرے اس پر پردہ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے چھپ کر گناہ کر رہا ہے، آپ کی نگاہ پڑ گئی، چھوڑ دیجئے اس کو، یا نہیں تو تنہائی میں اس کو سمجھائیے کہ یہ جو عمل آپ کر رہے تھے یا آپ کا جو یہ عمل تھا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سمجھانا، یہ نہیں کہ اس کو لوگوں کے فون کر کے بتانا، تشتزبام کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلانا اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا، تو ایسی صورت میں اس کی عزت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود اپنی عزت بچانا نہیں چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے برائی کو انجام دے رہا ہے، تو اب اس کی عزت کی آپ پاسداری کر کے کیا کر لیجئے گا۔ اور یہ چیزیں ہے نا، ہے کہ چھپ کر جو آدمی گناہ کر رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ ڈر رہا ہے، تو اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے گا۔ کہ مسلمان پر پردہ ڈالنے کی فضیلت میں انسان کی اپنی ذات بھی شامل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم صرف دوسرے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیں، اپنی گناہ بھی آج کل چاہیے آدمی کو چھپائے۔ آج کل سوشل میڈیا اور دیگر وسائل کے ذریعے سے لوگ اپنی ہی کوتاہیوں کو سر عام کر دیتے ہیں۔ خود غلطی کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ کر کے واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ڈال دیا، آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، آج ہم یہ کام کرنے والے ہیں، والعیاذ باللہ، آج میں شراب پینے والا ہوں، والعیاذ باللہ، اس طرح کی چیزیں، آج میں یہ فلاں مووی دیکھنے جانے والا ہوں، ابھی میں یہ مووی دیکھ کر نکل رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پر، ابھی میں یہ سیریل دیکھ کر کے فارغ ہوا، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر لکھتے ہیں یہ فلم ریلیز ہوئی ہے، آج میں دیکھ کر کے ابھی نکلا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کیوں اس کو واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر لکھ کر کے یہ کر رہے ہو؟ پردہ ڈالنا چاہیے، اپنے ذات کی کیے گئے گناہ کے اوپر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ کہ آج کل سوشل میڈیا اور دیگر وسائل کے ذریعے سے لوگ اپنی ہی کوتاہیوں کو سر عام کر دیتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ مسلمان بھائی کو خوش کرنا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی بندے کو عمل کی جزا اس کے عمل کی طرح ہی دیتے ہیں۔ آپ نے حدیث میں دیکھا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو قیامت میں چھپائے گا، جو یہاں کسی کی سختی کو دور کرے گا اللہ تعالی آخرت میں اس کی سختی کو دور کرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، انسان کا جیسا عمل ہوتا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بدلہ بھی دیتا ہے۔ وقت ہو گیا اور تقریباً ہم لوگ 13 حدیث پڑھ چکے، یہ 14 حدیث پڑھنے والے تھے، اب انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ 2 دن ہم نے سوچا تھا
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی وقت لگ جائے تو اس کی خبر آپ کو دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اب جو حدیثیں پڑھی گئی ہے خوب محنت سے اس کو یاد کیجئے اور یاد کر کے امتحان میں شرکت کرنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھ سکتے ہیں۔